میڈیا میں ایک بہت بڑے صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے تئیں، انہوں نے کہا جا کے کہ میں ملک ریاض کی اور ان صاحب کی، جن کا میں ابھی نام نہیں لے رہا، ان کے لیے سفارش کروں کہ کچھ آسانیاں ہوں. تو انہوں نے دو ٹوک ان کو کہا کہ سوچنا بھی نہ، بیچ میں آنے کی بھی کوشش کی تو تم بھی پھر جو ہے وہ obstruction آف جسٹس کے اندر دھرے جا سکتے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آپ کچھ دن پہلے لاہور میں سزائیں ہوئیں، کل فیصل آباد میں سزائیں ہو گئیں 9 مئی کے ذمہ داروں کو. اب بڑی تیزی کے ساتھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے پچھلے کچھ عرصے میں اس ملک میں لوٹ مار کی ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچایا. تو مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ سنا ہے کہ ملک صاحب تو برازیل چلے گئے ہیں، ملک ریاض کی بات کر رہا ہوں، وہ تو برازیل چلے گئے ہیں یا ادھر کہیں گم گئے ہیں. تو میری جہاں تک اطلاع ہے، میری اطلاع کے مطابق اس وقت تو اسپین میں ہیں، اور اسپین میں ہی مونا صلاحی بھی ہیں. لیکن کیونکہ علی ریاض سے ان کی دوستی ہے تو وہ غالباً اسپین میں، اور غالباً انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سینٹ کٹس کا پاسپورٹ لیا تھا. اس کی وجہ سے تقریباً 150 ممالک تک، جس میں شینگن کنٹریز بھی ہیں ساری، یو کے نہیں ہے اس میں، آپ بغیر ویزا کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اس پاسپورٹ کے اوپر. تو کوئی بھی آدمی جو $2-2.5 لاکھ دیتا ہے یا $3 لاکھ ہے پتہ نہیں، تو اس کو یہ 3 مہینے کے اندر پاسپورٹ مل جاتا ہے. سینٹ کٹس کا سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد ڈومینیکا بھی ہے اور گریناڈا کا بھی ہے اور سینٹ لوسیا کا بھی ہے. یہ سارے پاسپورٹس اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. بٹ اینی وے گھیرے تنگ ہو رہے ہیں، اور اب اسپیشلی منی لانڈرنگ کرنے والوں کی بچت نہیں ہے. کل میری بڑی سرسری سی ملاقات ہوئی جناب اسحاق ڈار صاحب سے، بھی تفصیلی نہیں ہو سکی، لیکن جو میری بات ہو رہی تھی عطا تارڑ سے، جو منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ عطا تارڑ نے پہلی باری میں ملا ہوں، نہ انہوں نے پی ایم ایل این کی بات کی ہے، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، نہ انہوں نے سیاست کی بات کی ہے، نہ انہوں نے اپوزیشن کی بات کی ہے. انہوں نے صرف میرے سے ایک بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کتنے پازیٹیو ہو چکے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح پاکستان کے لیے اب ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ انڈیا کا فیلڈ جو تھا آپریشن سندور اور پاکستان کا کامیاب بنیاد المرصوص، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے آ کے یہ کہا اوورسیز میں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، لیکن میں آپ کو اس بات پہ سپورٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے پاکستان کا موقف دیا اور جس طرح آپ نے پاکستان کی ترجمانی کی. تو یقیناً، اور پھر میں نے جب عطا تارڑ صاحب کو ایک بات جملہ بولا تو انہوں نے فوراً میری ہاں سے ہاں ملائی. ان کا نہیں، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں نے کہا کہ لیٹس گیو دس کریڈٹ ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ آپریشن کو لیڈ کیا تھا ان ٹرمز آف انفارمیشن، ہم میں سے کوئی ادھر ادھر ہو نہیں سکا تھا اور کوئی فیک نیوز کی طرف جا نہیں سکا تھا. تو عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، دیٹ از ٹرو اینڈ کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ویئر اٹ از ڈیو. بٹ مجھے جو کل خوشی ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس میں سن کے، سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ کوئی ملک کی سیاست نہیں ڈسکس ہو رہی، ملک کی سیاسی جماعتیں نہیں ڈسکس ہو رہی. یہ نہیں ہو رہا کہ اگلے بائی الیکشن میں ہم نے کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہو رہا کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو فنڈ دینے ہیں. صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے معاشی ریولوشن پاکستان میں کیسے لانا ہے. خوشائن بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمت میں ہی رکھے اور پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دکھائے. جہاں جہاں پاکستانی ہے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.